بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے اور ایک طویل داستان ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف 10 ذو الحجہ والے دن ہی ان کی قربانی کی یاد نہیں منائی جاتی، بلکہ ان کی قربانیوں کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ تیرے رب نے یعنی اللہ کریم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف باتوں میں آزمایا، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم خلیل اللہ نے ان امتحانات میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا اور فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ گزشتہ درس کے اندر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتدائی آزمائش جو انہوں نے دیکھا کہ قوم کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی ستاروں کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تردید کی اور بتایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ہم نے کل کے درس کے اندر پڑھا اور سنا ہے۔ آج کے درس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعوت جو انہوں نے اپنے گھر میں والد کو دی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش اور ان کی قربانیاں یہ ابتدا سے شروع ہوئی۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ جب بیٹے تھے تو باپ کو قربان کیا اور جب باپ بنے تو بیٹے کو قربان کیا۔ بہرکیف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر وقت اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے تیار رکھا۔ آنکھ کھولی تو جس گھر میں وہ گھر صرف غیر اللہ کی پرستش کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہاں پر صرف بتوں کی پوجا نہ ہوتی تھی، بلکہ وہاں پر بت بنائے بھی جاتے تھے اور بتوں کا باقاعدہ کاروبار ہوتا تھا۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ شرک کا مرکز تھا وہ گھر جہاں پر اللہ نے خلیل اللہ کو کھڑا کیا۔ یہ میرے رب کی قدرت کی شان ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ کافر کے گھر میں اللہ مومن کو پیدا کرتا ہے، اور مومن بھی ایسا جو اس کی وحدانیت کا ڈنکا بجا کر رہتا ہے، اور بعض دفعہ مومن کے گھر میں کسی بے ایمان کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے۔ بہرکیف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ شرک کا مرکز تو ہمارا اپنا گھر ہے، تو والد سے گفتگو کرنے لگے۔ وہ گفتگو سننے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے وہ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے وہ جواب میں یوں کہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کیسے دیں؟ اور یہ صرف مکے والے مشرک ہی نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ دیگر انبیاء کو بھی لوگ یوں ہی کہا کرتے تھے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے اندر بھی آتا ہے کہ قوم نے کہا تھا بل وجدنا علیہ آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا، ہم باپ دادا کی بات اور ان کے عقیدے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ شعیب علیہ السلام کو بھی یوں ہی کہا گیا، دیگر انبیاء کو بھی۔ بہرکیف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے احکامات بیان کریں، قوم والے آگے باپ دادا پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ بڑا باپ دادا کرتے ہیں، تو اپنا بابا ابراہیم ان کے سامنے پیش کر۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کو اس وقت کے جتنے بھی طبقے تھے سارے کے سارے مانتے تھے یا ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ مثلا یہودی وہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام
ہمارے دین پر تھے اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ عیسائی بھی کہتے، مشرکین تو خود اپنے آپ کو کہتے ہی ملت ابراہیمی پر تھے، اور مسلمان بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گویا کہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جن کی شخصیت کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو جواب بھی دیا، فرمایا تم کہتے ہو یہودیوں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب یہودیت پر تھے، اور عیسائی کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمارے مذہب پر تھے، عیسائی تھے۔ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِي۔ عجیب لوگ ہو، کیسا دعویٰ ہے تمہارا کہ تورات کو ماننے والے وہ یہودی کہلاتے ہیں، انجیل کو ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں، تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے۔ ارے تمہاری تورات تو نازلی بعد میں ہوئی، انجیل تو نازلی بعد میں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے، اور جو پہلے گزر گیا وہ بعد والے کے دین پر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اکثر اپنے دوستوں سے اس مقام پر یہ مثال عرض کرتا ہوں کہ یہ بالکل اسی طرح بات ہوئی جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہو نا، تو ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے اے ابو بکر صدیق دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، تو ہر بندہ ہنس پڑے گا، عجیب سوال کر رہا ہے، یہ تو بات بہت بعد میں شروع ہوئی دیوبند اور بریلی سے، صحابی رسول تو پہلے گزر گئے۔ بالکل بین ہی یہی کیفیت تھی، جب یہودیوں نے کہا نا ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر، عیسائیوں نے کہا نہیں ہمارے مذہب پر، اللہ نے فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی افلا تعقلون، وہ عقل کوئی نہیں ہے تمہارے اندر، تورات و انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزر گئے۔ بہرکیف ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہ تھے، عیسائی بھی نہ تھے، مشرک بھی نہ تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، یکسو ہونے والے مسلمان تھے۔ تو کہا کہ تم بڑوں کی اتباع کا دعوے دار ہو، اور تمہیں ایک بڑا ہم دکھاتے ہیں جو سب کا بڑا ہے، وہ کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ میرے محبوب یہ بڑوں کی بات کرتے ہیں تو اپنے بابے کا تذکرہ کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا کتاب میں میرے خلیل کا تذکرہ بھی کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہو کان صدیقا نبیا۔ کون خلیل؟ فرمایا اس کا لقب صدیق تھا، اور جس کو میں نے اپنا نبی بنایا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نبوت سے پہلے صدیق اور نبوت کے بعد تو پھر نبی، نبی کا درجہ تو صدیق سے زیادہ ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دعوت دینے کا آغاز فرمایا، دیکھا کہ والد صاحب بڑے کاریگری کرتے ہیں پتھر پر، بڑی کاریگری کرتے ہیں لکڑی پر، اور ایک مجسمہ بنا کر سمجھتے ہیں اس کے اندر بزرگوں کی روح آ گئی ہے، پھر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے ابا جی، ایک سوال کا جواب تو دے، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں؟ ساری زندگی تو پکارتا رہے، تیری ایک پکار کو بھی سن نہیں سکتے، ہاتھ پھیلا کے کھڑا رہے ان کے سامنے، تیری دعا کو سن نہیں سکتے، تیری حالت کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو پڑا رہے سجدے میں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، تو لاکھ فریادیں ان کے سامنے کر، ایک ذرہ بھر بھی تیرے نفع نقصان کے اختیار ان کے پاس کوئی نہیں۔
اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے جڑ کو کاٹا، شرک کی بنیاد سے پکڑا. جب یہ عقیدہ ختم ہو جائے کہ وہ نہ سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ کچھ دے سکتے ہیں، تو پھر باقی تو خود بخود ختم ہو جائے گا نا. پھر فرمانے لگے بابا عمر میں تو آپ بڑے ہیں، والد ہیں، لیکن علم میں بڑا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، آپ کے پاس وہی کوئی نہیں، لہٰذا آپ کو اس معاملے میں میرے پیچھے چلنا ہوگا. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ارشاد فرمایا بابا جی میرے پاس علم آ گیا جو آپ کے پاس کوئی نہیں. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، لہذا آپ میرے پیچھے چلیں، آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راہ پر چلاؤں گا. کبھی ہم بالخصوص دیہاتوں میں جب جا رہے ہوتے ہیں نا، اندھیرا کا وقت ہو، جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، چاہے وہ لڑکا ہی کیوں نہ ہو، سب نے ادھر ہی دیکھنا ہوتا ہے. بابا جی آپ کے پاس روشنی نہیں ہے، وہی والا نور نہیں ہے آپ کے پاس، قصے کہانیاں جھوٹ پلندہ بہت کچھ ہے، لیکن جب تک وہی کا نور نہیں چمکے گا تب تک سیدھی راہ نہیں ملے گی. میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہوں. اور جو کام آپ کر رہے ہیں نا، جس کام پہ آپ کو شیطان نے لگا رکھا ہے، یہ تو در حقیقت عبادت ہے ہی شیطان کی. اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جائے وہ گویا کہ شیطان کی عبادت ہے. اس لیے آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بابا جی شیطان کی عبادت نہ کر، جس کام پر تو لگ گیا ہے اس کام پر شیطان نے تجھے لگایا ہوا ہے. اسی لیے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد، شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کی پوجا نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں بابا شیطان کی پوجا نہ کر، اور ساتھ ڈرایا بھی. خطرہ ہے جس طرز پر تو جا رہا ہے نا، اس طرز پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تو برباد ہو جائے گا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. بابا جی مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب نہ آ جائے اور تو شیطان کا ساتھی بن کر اللہ کے عذاب کی بھینٹ نہ چڑھ جائے. بابا اب یہ ساری دعوت جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، اس میں انداز دیکھو، بڑا ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یا ابت ہے، یا ابت ہے، اے ابا جی، اے ابا جی، اے ابا جی. ادب ضرور کیا لیکن بات سیدھی سیدھی کی. جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کچھ دے نہیں سکتے. یہ شیطان نے آپ کو اس کام پر لگایا ہے، اس سے باز آنا پڑے گا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. دو ٹوک اور واضح بات لیکن بڑے ادب کے ساتھ. اب جب دعوت مکمل ہوئی، باپ کا جواب سننا. باپ نے کیا کہا، قال راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم. اے ابراہیم تو ان میرے معبودوں سے منہ موڑ رہا ہے، ان کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے. اس سے باز آ جا. لئن لم تنتہِ لأرجمنک، اگر تو اس دعوت سے باز نہ آیا تو رجم کر دیا جائے گا، میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھروں کے ذریعے قتل کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِیَّ. دیکھنا امتحان شروع ہو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوا. امتحان، یہ دعوت دی، دعوت کے بعد امتحان.
تو والد نے کہا ایسے کر، وہجرنی ملیہ، مجھ سے دور ہو جا۔ گھر سے نکلنے کی دھمکی دی۔ جب گھر سے نکلنے کی دھمکی دی تو خلیل اللہ تیری محبت الہی پر قربان، قال سلام علیک، فرمایا ٹھیک ہے جی آپ پر سلام ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سلام کا نام ہے سلام متارکت، جدائی کا سلام، قطع تعلقی کا سلام۔ یہ وہ سلام نہیں جس کو سلام تحیہ کہتے ہیں جی، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، نہ یہ وہ والا نہیں، یہ سلام متارکت، جدائی کا سلام۔ ٹھیک ہے جی پھر السلام علیکم، اللہ دے حوالے، آپ نہیں رہنا چاہتے، مجھے نہیں رکھنا چاہتے، نہ رکھیں، آپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس دعوت کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باپ سے یہ کہا میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، لیکن وہ دعا کرنا الگ بات ہے، لیکن میرے لیے سن لے بابا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور جن کی پکار تم کرتے ہو نا اللہ کے علاوہ، میں ان سب کو چھوڑتا ہوں۔ میں ایک منٹ کے لیے یہاں پر رک کے اپنے تمام سننے والوں سے عرض کروں گا، قربانی کی تیاری ہم کر رہے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ خدا را اس دعوت خلیل پر بھی ذرا نگاہ دوڑائیے، جس میں وہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں اور جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی پکار جائز نہیں ہے۔ اے قربانی کا جانور خریدنے والے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، قربانی ذبح کرنے سے پہلے شرکیہ عقائد کو ذبح کر دیجیے۔ پکار صرف ایک اللہ کا حق ہے، جب بھی پکار کرنی ہو صرف اللہ ہی کی پکار کرو۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کی پکار کرو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دعائے قنوت میں ہم کہتے ہیں اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کبھی کسی اور ہستی سے مدد نہ مانگو، چاہے وہ کتنی اونچی ہستی کیوں نہ، اس کا احترام ضرور کرو، اس کے جوتے سر کا تاج، لیکن مدد مانگنی ہے تو صرف ایک اللہ تعالیٰ سے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، اور قربانی سے پہلے اسی بات کو ہم نے بھی سمجھنا ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمانے لگے وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب کو پکاروں گا، بس اپنے علاوہ کسی کی اپنے رب کے علاوہ کسی کی پکار نہیں کروں گا۔ اور سورۃ الشعراء میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے وہاں ایک بات اور بھی ہے، فَإِنَّمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، جن کی تم پوجا کر رہے ہو نا، جن کو تم پکار رہے ہو، فَإِنَّمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ میرے دشمن ہیں، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے رب العالمین کے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا دشمنی ابراہیم علیہ السلام کی، کہہ رہے ہیں وہ میرے دشمن ہیں؟ ذرا بات کو سمجھنا، ان کے ساتھ جو لکڑی کے تراشے ہوئی ہیں، جو پتھروں کے تراشے ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی کیا دشمنی جو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّمْ عَدُوٌّ لِّي، وہ میرے دشمن ہیں، اللہ رب العالمین، رب العالمین کے علاوہ سب دشمن ہیں، کیوں؟ یہ کیوں کہا؟ مفسرین فرماتے ہیں، اور سورہ احقاف میں جاؤ، سورہ احقاف کا مطالعہ کرو تو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ بَل لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی پکار کرتا ہے، جو قیامت تک جواب نہیں دیتے اور اس کی دعا سے غافل ہیں۔ آگے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب لوگ اکٹھے ہوں گے نا، جن کی پکاریں کرتے رہیں وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ فَإِنَّمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تم کہتے ہو فلاں فلاں کی عبادت کر، ان کی پکار کر، ان کی عبادت کروں، ان کی پکار کروں، یہ تو قیامت والے دن میرے دشمن بنے ہوں گے، اس کی کیوں نہ کروں جو میرا دوست بنا ہوگا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، وہ صرف میرا اللہ ہے، سب کی جھولیاں بھرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ یہی مشن ہے، یہی دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔
اور یہی نظریہ اپنانا ہوگا قربانی سے پہلے پہلے، اور ان ذوالحجہ کے ایام میں ٹھنڈے دل کے ساتھ فرقہ واریت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لعنت ہو اس بندے پر جو فساد پھیلانے کے لیے بات کرے اور فرقہ واریت کو ہوا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ ذرا غور تو کرو، خلیل اللہ کی دعوت کو ذرا سوچو تو صحیح، وہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں کہ فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ وہبنا لہ اسحاق و یعقوب وکلا جعلنا نبیا۔ جب میرے خلیل نے قربانی دے دی اور چھوڑ دیا سب کو میری خاطر، تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے بیٹا اسحاق عطا کیا، پوتا یعقوب عطا کیا، اور آگے وکلا جعلنا نبیا، ہم نے ان سب کو پھر نبی بنایا۔ ہم نے وجعلنا فی ذریتہم النبوہ، ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا۔ یہ عزت اور مقام اس لیے عطا کیا کہ وہ اس قربانی میں کامیاب ہوا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی کا میں نے تذکرہ کیا، اس کے علاوہ بھی ان کی قربانیاں ہیں۔ دعا فرمائے اللہ توفیق دے تاکہ ان دنوں میں کچھ ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہی اسوہ بہترین نمونہ، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا، اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو بھی اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا ہم تم سے بیزار ہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، جن کی تم عبادت اور پوجا کرتے ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک ناراضگی پڑ گئی جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ۔ تو اس لیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔